تو سلامت رہے. ان کو اس بات کا موقع نہ دو کہ یہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. چنانچہ اس کا نظارہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ملک کی جو حالت ہے، ملک دو دھڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کا ایک بازار گرم ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں. یہ حالت اس لیے یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو گئی، یہ پیدا کی جا رہی ہے. یہ پیدا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمارا ملک متحد نہ ہو سکے. بعض اوقات بڑے خوشگوار اور خوبصورت نعرے دیے جاتے ہیں. وہ نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑے دلکش ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، اور ان دلکش اور دل فریب نعروں سے مرعوب ہو کر نوجوان ایک رخ پر چل پڑتا ہے. اس کو بیچارے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نعرہ کہاں سے چلا ہے اور کون اس کی رسی ہلا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. جذبات کا ایک سمندر ابالا جاتا ہے. اس جذبات کے سمندر کو ابال کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی فرقوں کے نام پر، کبھی سیاسی نظریات کے نام پر، کبھی کسی اور صوبائیت کے نام پر. کبھی دیکھو کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ مختلف قسم کے عنوان رکھ کر تعصبات کو ہوا دے کر تفریق پیدا کی جاتی ہے. آج پاکستان کی حالت آپ یہ دیکھو کہ کتنی قسم کے جماعتیں اور گروہ آپس میں برسر پیکار ہیں. بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو بلوچ لبرٹی آرمی بنا کے کھڑا کر دیا کہ وہ ہم بلوچستان آزاد ہونا چاہتا ہے. اسی طرح پختونخوا کے اندر ایک پشتون تحریک چلی شروع کر دی ہے کہ جو پشتون کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جمع کرے. ایک عرصے سے یہاں کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے الطاف حسین صاحب نے نسلیں کی نسلیں تباہ کر دیں اسی عصبیت کی بنیاد پر. سندھ میں ہندو دیش کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ہندو دیش والوں کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان مسلک کے اختلافات، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کا آپس میں ٹکراؤ جان بوجھ کر پیدا کیا جا رہا ہے. اور نوجوان جو ہے وہ جذبات کی رو میں آ کر ان دلکش نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ دشمن کا ہوتا ہے، فائدہ مغربی دنیا کا ہوتا ہے، فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو متحد دیکھنا نہیں چاہتے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کا جو سبق ہمیں لینا چاہیے، خاص طور سے جبکہ 75 سال ہمارے گزر چکے ہیں، ہمیں جو سبق لینا چاہیے وہ یہ کہ ہر دلکش نعرے کے پیچھے چلنے کی عادت ہم ختم کریں، جذبات کی رو میں بہنے کی عادت ختم کریں، عقل اور سمجھ سے کام لیں، دشمنوں کی چالوں کو سمجھیں، دشمنوں کی سازشوں سے خبردار رہیں. وہ کوئی بھی فتنہ کسی کے ہاں کھڑا کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. نوجوان کا خون گرم ہوتا ہے، اس گرم خون کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک جذباتی نعرہ کافی ہوتا ہے. وہ جذباتی نعرہ اس کو دے دیا گیا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس نے ملت کو فرقوں میں بانٹ دیا، ملت کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، قوموں میں تقسیم کر دیا. آپ اگر اسلام کی تاریخ کا
مطالعہ کریں تو جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی وہاں بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی گئی.